آب زمزم کا ظہور حصہ دوم۔ ان دنوں مکہ اور شام کے درمیان بہت سے بے آب و گیاہ صحرا ہوا کرتے تھے، جن میں تا حد نظر کسی آبادی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک ایسے ہی صحرا میں سفر کرتے ہوئے ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ پیاس سے جب یہ لوگ بے جان ہو گئے تو انہوں نے فریق مخالف سے پانی مانگا۔ ان کے پاس پانی موجود تھا، لیکن ان سنگ دلوں نے دینا گوارا نہ کیا۔ کہنے لگے، اگر ہم اپنا پانی تم لوگوں کو پینے کے لیے دے دیں تو ہم کیا پئیں گے؟ اس طرح تو ہم بھی پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وسیع و عریض تپتے ہوئے جہنم زار میں تا حد نظر کوئی آبادی بھی نہ تھی جہاں سے پانی میسر ہوتا۔ جب عبد المطلب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے موت کا انتظار کیا جائے۔ ساتھیوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہم تو آپ کے غلام ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، جو رائے آپ کی وہی ہماری۔ عبد المطلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے گڑھا کھودے اور اس میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرے۔ جب ہر شخص مر جائے تو دوسرے اس پر مٹی ڈال دیں۔ سب سے آخر میں مرنے والے کی لاش البتہ کھلے صحرا میں پڑی رہے گی، لیکن سب کے بے گور و کفن پڑے رہنے سے یہ صورتحال بہتر ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے، سب ساتھیوں نے کہا۔ ہمیں آپ سے مکمل اتفاق ہے۔ چنانچہ سب گھڑے کھود کر ان میں بیٹھ گئے اور لگے اپنی اپنی موت کا انتظار کرنے۔ فریق اول کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر ان کا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ وہ لوگ کچھ دیر اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہے، پھر اچانک عبد المطلب کی رائے بدل گئی۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، واللہ اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں جانا انتہا درجے کی کمزوری ہے۔ ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور آخری سانس تک جد و جہد کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ پانی کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ ساتھیوں نے اس رائے کو بھی پسند فرمایا۔ سارے گھڑوں سے نکل کر اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھ گئے۔ عبد المطلب بھی اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب اونٹ اٹھا تو اللہ کی قدرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ عبد المطلب نے بے اختیار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ان کے ساتھیوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ انہوں نے خوب جی بھر کر خود پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد عبد المطلب ان لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے ان کو اس وقت بھی پانی نہیں دیا تھا جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر گڑھے میں جا بیٹھے تھے، اور اندازہ کیجئے عبد المطلب کی فراخ دلی کا کہ کسی قسم کا طنز کیے بغیر ان کو کہا کہ اللہ نے ہمیں بہت عمدہ اور میٹھا پانی عطا فرما دیا ہے، آپ آ کر خود بھی تازہ پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ۔ وہ لوگ بھی آئے اور تازہ پانی کے مزے لوٹنے لگے۔ عبد المطلب کی یہ عظمت سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چٹیل صحرا میں چشمہ جاری فرما دیا، اور پھر دل ہی دل میں جب اپنی تنگ ظرفی اور عبد المطلب کی فراخ دلی کا موازنہ کیا تو انتہائی ندامت محسوس کی۔ سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے، خدا کی قسم آئندہ ہم آپ کے ساتھ کبھی بھی آب زمزم کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس نے اس خشک صحرا میں پانی سے نوازا ہے، اسی نے ہی آپ کو زمزم سے سرفراز فرمایا ہے۔ جس جھگڑے کو مٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تھا، اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا۔ اب کسی کہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ واپسی کے بعد عبد المطلب نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا شروع کر دیا اور برآمد شدہ سامان میں حصہ دار بن بیٹھے۔ عبد المطلب نے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ قرعہ اندازی ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے، دیگر سامان عبد المطلب کے نام نکلا۔ قریش کو کچھ نہ ملا۔ چنانچہ عبد المطلب نے لوہے کو ڈھال کر کعبہ کا دروازہ بنایا اور ہرن پگھلا کر سونا دروازے پر چڑھا دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں دوبارہ جاری ہو گیا، اور اس سے خلق خدا آج تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔ چونکہ عبد المطلب اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے،
اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور کام میں صرف کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرنے لگے۔ ایک دن عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک شخص پانی سے نہا رہا ہے۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ ایسا مبارک پانی اور اسے غسل و طہارت کے کام میں لایا جائے۔ دن بھر کڑتے رہے اور اسی پریشانی میں سو گئے۔ خواب میں حکم ملا، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ عبد المطلب کی پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس پانی سے غسل کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والوں کو اس کی سزا کیوں نہ ملتی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص پانی کی حرمت پامال کرتا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ بات لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی اور انہوں نے دیگر ضرورتوں کے لیے اس کا استعمال ترک کر دیا۔ زمزم جاری ہونے کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مزید بیٹوں سے نواز دیا۔ اب ان کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، حجل، زرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ۔ ایک رات عبد المطلب سو رہے تھے کہ خواب میں کسی نے کہا، عبد المطلب اپنی نظر پوری کرو۔ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ 30 سال پہلے کی تھی اور ان کے ذہن میں بالکل بھی نہیں آیا کہ کون سی نظر مراد ہے۔ بہرحال ایک دمبہ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ دوسری رات پھر کہا گیا، اس سے عمدہ چیز کی قربانی پیش کرو۔ عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دے دی۔ تیسری رات پھر حکم ملا، اس سے بھی بڑی چیز قربان کرو۔ عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ چوتھی رات پھر کہا گیا، اعلیٰ چیز کی قربانی دو۔ اہل عرب کے نزدیک اونٹ سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں جس کی قربانی دی جا سکتی، اس لیے عبد المطلب نے حیرت سے پوچھا، اونٹ سے بہتر کون سی چیز ہے؟ خواب میں ہی جواب ملا، اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کرو جسے ذبح کرنے کی تم نے نظر مانی تھی۔ تب 30 سال پرانی نظر یاد آئی کہ اگر مجھے خدا نے 10 بیٹے دیے جو بڑے ہو کر میرے دست و بازو بنے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کوئی پیغمبر نہ تھے، خلیل اللہ بھی نہ تھے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اس موقع پر انہوں نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اس سے ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا، ان کے سامنے زمزم کی کھدائی کے وقت اپنی نظر کا قصہ بیان کیا، یہ بھی بتایا کہ آپ مجھے اس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بیٹوں نے بھی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ عبد المطلب نے کہا، تم سب ایک ایک تیر لو، اس پر اپنا اپنا نام لکھو، پھر ان سب تیروں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب سب نے ان تیروں پر اپنا نام لکھ لیا تو عبد المطلب اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر کعبہ مکرمہ میں گئے۔ وہاں ایک شخص حبل نامی بت کا مجاور تھا، وہ قرآن اندازی کیا کرتا تھا۔ عبد المطلب نے 10 تیر اس کو قرآن اندازی کے لیے دیے اور خود دعا کی، یا الہی، میں نے 10 میں سے ایک کی قربانی پیش کرنے کی نظر مانی تھی، اس لیے قرآن اندازی کرنے لگا ہوں، ان میں سے جو تجھے پسند آئے اس کا نام نکل آئے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے تو مجاور نے قرآن اندازی کا آغاز کیا۔ سب نہایت بے تابی سے منتظر کھڑے تھے۔ جس کے نام کا تیر نکلتا اسے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا تھا۔ بالآخر مجاور نے تیر نکالا تو اس پر سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ عبد المطلب نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، دوسرے میں چھری اور ذبح خانہ کی طرف چل دیے۔ جب عبد المطلب نے عبداللہ کو زمین پر لٹایا تو ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور حیرت سے پوچھنے لگے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ وہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں عبد المطلب، ایسا نہ کیجیے، سرداران قریش نے کہا، پہلے فلاں کہنا سے پوچھ لیجئے، ممکن ہے اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے، اس طرح تو اپنی اولاد کی قربانی کی رسم چل نکلے گی۔ ہاں اگر کہنا نے کہا کہ کوئی متبادل صورت نہیں تو آپ بے شک ان کو ذبح کر دیجئے گا۔
بعض سرداروں نے پیشکش کی اگر عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے، اس کے عوض راہ خدا میں کچھ مال دے دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہم آپ سے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ عبد المطلب کے دیگر بیٹے بھی اپنے بھائی کو ذبح ہوتے نہ دیکھ سکے اور قریش کی اس بات سے اتفاق کیا کہ پہلے کہنہ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ عبد المطلب نے بھی کہنہ کے پاس جانے کی حامی بھر لی۔ اس کہنہ کا نام قطبہ تھا۔ وہ ان دنوں خیبر میں مقیم تھی، اس لیے عبد المطلب اور ان کے بہت سے رشتہ دار اس کے پاس خیبر گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ اس نے کہا کہ ایک جن میرا تابع ہے، میں آج اس سلسلے میں اس سے مشورہ کروں گی اور تم لوگوں کو کل جواب دوں گی۔ دوسرے دن اس نے جو تجویز سامنے رکھی وہ بلا شبہ فہم و دانش اور عقل و خرد کا شاہکار تھی۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک جان کی دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ، انہوں نے جواب دیا۔ کہنہ نے کہا تم اس طرح کرو کہ 10 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ اندازی کرو، اگر قرعہ 10 اونٹوں پر نکل آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عبداللہ کے عوض 10 اونٹوں کی قربانی قبول فرما لے گا۔ اگر قرعہ عبداللہ پر نکلے تو 20 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ اور عبداللہ پر قرعہ ڈالو، اور اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ قرعہ عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام نکل آئے۔ اس طرح جتنی تعداد میں اونٹوں پر قرعہ نکلے اتنے ہی اونٹ قربان کر دیے جائیں اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور عبداللہ بھی بچ جائے گا۔ اس عمدہ تجویز پر سب نے اتفاق کیا اور واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر کہنہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر قرعہ اندازی کی گئی۔ 10 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ 20 اونٹ پر قرعہ اندازی پر بھی عبداللہ کے نام نکلا۔ اسی طرح ہر دفعہ اونٹ بڑھتے رہے اور ہر مرتبہ عبداللہ کا نام قرعہ نکلتا رہا۔ البتہ جب 100 اونٹوں اور عبداللہ پر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ 100 اونٹوں کے نام نکل آیا۔ حاضرین کے پج مردہ چہرے پر تازگی آ گئی، سب خوشی سے چلائے کہ عبد المطلب تمہارے رب کی رضا معلوم ہو گئی۔ عبداللہ کی گلو خلاصی پر سب سے زیادہ خوشی عبد المطلب کو ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے پیارے بیٹے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی احتیاط پسندی ملاحظہ ہو۔ کہنے لگے صرف ایک دفعہ ان پر قرعہ نکلنا کافی نہیں، جب تک مسلسل 3 دفعہ قرعہ نہیں آئے گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ دوبارہ 100 اونٹوں پر قرعہ نکالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تیسری دفعہ پھر پورے 100 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ پھر اونٹوں کے نام نکلا۔ تب کہیں عبد المطلب کو یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے عوض 100 اونٹوں کا فدیہ قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عام اعلان کیا کہ جن کو جتنا چاہیے گوشت لے جائے۔ گوشت اتنا وافر مقدار میں تھا کہ انسانوں کے علاوہ گوشت خور پرندوں اور درندوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا۔ قارئین اکرام، یہ وہ حالات تھے جن کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح کہا جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کا فرزند کہا جاتا ہے۔